ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وملجأنا ومأوانا وعوننا ومعيننا ونورنا ونور إيماننا ونور ديننا ونور إسلامنا ونور قبورنا ونور صدورنا ونور فرشنا ونور عرشنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم صدق اللہ العظیم. بڑی محبت سے درود پاک پڑھنے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، الحمدللہ ہم سب میلاد شریف کی اس عظیم الشان روحانی محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. آواز تھوڑی صاف کر دیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دنیا میں جو بھیجا ہے، خالی کسی کو نہیں بھیجا. ہر نبی کو اللہ نے با کمال اور با جمال بنا کر بھیجا ہے.
ہر نبی کے پاس کمال بھی ہوتا ہے اور ہر نبی سونا بھی ہوتا ہے، با کمال بھی با جمال بھی۔ ہر نبی کو اللہ نے پاوریں بخشی، صلاحیتیں بخشی، طاقتیں بخشی ہیں، کیونکہ وہ جو ہے نا ساری کائنات کا مالک، سارے ملکوں کا مالک، وہ بڑا عظیم ہے، وہ کنجوسی نہیں فرماتا، وہ اپنے خزانے بے بہا عطا فرماتا ہے۔ تھوڑا مزہ نہیں آ رہا، آواز صاف کر دیں، توجہ ہے؟ بالکل ہلکی سی کو ہلکا سا ڈلے، بس کی آواز سمجھ آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہاں شاباش، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم علیہ السلام کی پاک زبان سے ایک اعلان کروایا ہے، 3 پارے میں فرمایا قل، حبیب پیارے آپ ارشاد فرما دیں، آپ میری حمد بیان کریں، تعریف بیان کریں یا اللہ کے لفظوں سے۔ آگے لفظ اللہ کریم نے خود سکھائے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ فرمائے حبیب ہماری بارگاہ میں یوں عرض کرو، یا اللہ ملکوں کا تو مالک ہے، جتنے بھی ملک ہیں سب کا مالک کون ہے؟ مشرق کا مالک، شمال کا، جنوب کا، مغرب کا، اوپر نیچے، پاکستان، امریکہ، افغانستان، کینیڈا، ہالینڈ، جاپان، جتنے بھی یورپین، مشرقی، مغربی، شمالی، جنوبی ممالک ہیں، جتنی اوپر کی نیچے کی مخلوقات ہیں، سب کا مالک اللہ۔ اللہم مالک الملک، حبیب آپ عرض کریں اے اللہ ملکوں کا مالک تو ہے۔ ہائے ہائے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ یا اللہ جتنے ملک ہیں مالک تو ہی ہے، اس میں شک نہیں، لیکن یا اللہ تو کنجوس نہیں، تو تل ملک کا من تشاء، تو جسے چاہتا ہے اپنے ملک کے ملک عطا فرما دیتا ہے۔ اب بتاؤ جو قرآن میں لکھا ہے اللہ ملکوں کے ملک بھی عطا فرماتا ہے، تو جس رب نے ملکوں کے ملک عطا فرمائے ہوں اپنے مخلوق کو، تو اس رب نے اپنے حبیبوں کو، اپنے پیاروں کو کیا کیا عطا فرمایا ہوگا۔ اگر ملک مل جائے کسی فرعون جیسے کو، نمرود جیسے کو، ظالم جابر کو، تو اللہ ملک واپس بھی لے لیتا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ یا اللہ تو جسے چاہتا ہے ملکوں کی بادشاہی عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہی واپس لے لیتا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ ملکوں کے ملک دیتا بھی ہے، کوئی اڑی تڑی کرے تو واپس بھی لے لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یا اللہ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، ساری بھلائیاں تیرے ہی قبضے کنٹرول میں ہے۔
پتہ چلا اللہ دیتا ہے، کنجوس ہے نہیں ہے، اللہ دیتا ہے۔ تو اللہ نے سارے نبیوں کو با کمال بنایا، با جمال بنایا۔ نبیوں کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے، طاقتیں عطا فرمائیں، پاوریں عطا فرمائیں۔ اللہ کے نبی ہیں، نام ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ کیا نام ہے جی؟ داؤد علیہ السلام۔ اللہ نے ان کا ایک کمال بیان کیا ہے قرآن میں۔ وہ کیا؟ یہ جو لوہا ہے نا، یہ اللہ نے ان کے کنٹرول میں کر دیا تھا۔ یہ پائپ ہے نا، میں ٹل لگا لوں مجھ سے ٹیڑھا نہیں ہوگا، یہ میں نے لگا لیا ٹل، مجھ سے ٹیڑھا نہیں ہوا۔ آپ کر لو گے؟ کوئی تگڑا بندہ اٹھے پہلوان، وہ زور شور لگائے پھر ٹیڑھا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی شان سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، فرمایا ہم نے لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے کنٹرول میں فرما دیا۔ لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے کنٹرول میں، حضرت داؤد کے قبضہ میں، آپ کے اختیار میں۔ آپ لوہے کو پکڑتے جیسے آپ گیلی مٹی پکڑو، اسے کھلونے بچپن میں بنا لیتے تھے، ہم ٹریکٹر بناتے تھے، چھوٹی چھوٹی اینٹیں بناتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر بناتے تھے ہم بچپن میں، آپ بھی کرتے ہوں گے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو پکڑتے ہاتھ میں، جیسے دل کرتا اس کو مروڑ دیتے۔ آپ کا یہ معجزہ ہے کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں آ کر موم ہو جاتا، نرم ہو جاتا۔ سمجھ آ گئی نا؟ باری آئی ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اللہ نے ان کا کمال بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، فرمایا یہ جو ہوا ہے اس کو ہم نے سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں کر دیا۔ کیا چیز کر دی؟ کس کے کنٹرول میں؟ جب دل چاہتا چلا لیتے، جب دل چاہتا سلو کر لیتے، جب دل چاہتا کہتے بھی ادھر سے آ جا، دل چاہتا تو فرماتے ادھر سے آ جا، دل چاہتا تو فرماتے ادھر سے آ جا۔ آپ اپنے تخت پر بما خدام بیٹھتے، ہوا کو فرماتے اڑا، بس ہوا نے چلنا تخت کو اڑانا، دائیں لے جا دائیں لے جاتی، بائیں لے جا بائیں لے جاتی، اوپر لے جا اوپر لے جاتی، نیچے چل نیچے لے جاتی۔ ہم سفر کرتے ہیں نا، آج میں آیا ہوں ملتان سے یہاں گاڑی میں بیٹھ کر، تو راستے میں یہ خان گڑھ کے قریب آگے ٹوٹا پھوٹا روڈ آتا تھا، تو جھٹکے شٹکے بھی لگتے تھے، کبھی اوپر کبھی نیچے، پھر ویسے بھی سارا سفر کھڑے ہو کے کیا، بس میں سیٹ نہیں تھی، تو ہمیں تو جھٹکے شٹکے لگتے آئے ہیں، سمجھ آئی نا؟ تو یا اللہ جب تیرا نبی سفر کرتا تھا تو ان کو کوئی جھٹکے شٹکے لگتے تھے یا آرام سے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، فرمایا یہ ہوا سلیمان علیہ السلام کی مرضی سے، ان کے کنٹرول سے چلتی تھی، ان کے آرڈر سے چلتی تھی، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی نرمی سے۔ یہ ان کی عظمت ہے، ان کا کمال ہے۔ باری آ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کافروں نے ڈالا آگ میں، اللہ نے آگ کو گلے گلزار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ
کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ ذرا توجہ کرنا، اللہ نے آگ کو لفظ یا سے پکارا ہے، قلنا یا نارو۔ اچھا بتاؤ کہیں شرک تو نہیں ہو گیا؟ بولو، اللہ کوئی شرک والا کام کرتا ہے؟ بولو، وہ تو شریک سے پاک ہے، شرک والا کام تو اتنا تو پتہ چل گیا پھر ہمیں کہ اللہ کی مخلوق کو یا سے پکارنا شرک نہیں۔ اگر شرک ہوتا اللہ کبھی بھی آپ کو لفظ یا سے نہ پکارتا، اللہ نے تو پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ یا کے ساتھ زمین کو بھی پکارا، آسمان کو بھی پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا طوفان جب آیا، زمین نے بھی پانی نکالا، آسمان نے بھی پانی برسایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پانی جاری کرنے سے روکنا چاہا تو ارشاد فرمایا یا ارض، اے زمین، یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی۔ اللہ نے زمین کو لفظ یا سے پکارا، آسمان کو بھی لفظ یا سے پکارا، اللہ نے آگ کو بھی لفظ یا سے پکارا۔ اچھا زمین کے اندر جان ہے؟ نہیں، بے جان چیز ہے۔ آسمان کے اندر جان ہے؟ بے جان چیز ہے۔ آگ کے اندر جان ہے؟ بڑے بڑے جانداروں کی چیخیں نکلوا دیتی ہے لیکن آگ کے اندر جان نہیں ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اور جب اللہ کے بندو بے جان چیز کو لفظ یا سے پکارا جا سکتا ہے جو ہو ہی کائنات کی جان ہے، جو ساری کائنات کی جان ہو، کل نبیوں کا امام ہو، خدا کی قسم اس رب کے محبوب کو لفظ یا سے پکارا جا سکتا ہے۔ توجہ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں چلو پکار لیا کرو، لیکن سنیو تم بے وقوف ہو، غور نہیں کرتے۔ اچھا جی کیسے؟ کہتے ہیں اصل میں لفظ یا سے پکار کے تم نبیوں کی گستاخی کرتے ہو۔ بھائی کیسے؟ اب ذرا بھونڈی سی دلیل جو ان کی ہے وہ سننا۔ عرض کر دوں، کہتے ہیں دیکھو جب تم کہتے ہو یا رسول اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ کے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے۔ کہتے ہیں رسول تو کتنے ہیں، تم نے کسی رسول کا نام تو لیا نہیں، یہ کہا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ اللہ کے سارے رسول اپنی قبروں سے یوں سار اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شاید مجھے پکارا ہے، دوسرے دیکھتے ہیں کہ شاید مجھے پکارا ہے، سارے رسول دیکھتے ہوں گے قبروں سے شاید مجھے پکارا ہے۔ میں نے کہا اچھا بچو، اس کا مطلب ہے تو نے مان لیا، جب ہم پکارتے ہیں تو وہ سن بھی لیتے ہیں، اگر سنتے نہیں تو تیرا اعتراض کرنا فضول ہے۔ تو نے مان لیا جب پکارا جاتا ہے سارے رسول سنتے ہیں۔ اب اگلی بات پہ آؤ کہ یہ جی گستاخی اور بے ادبی ہے، سارے رسول گردن اٹھا کر دیکھتے ہوں گے، اور نہیں، کوئی گستاخی نہیں۔ مثال سے سمجھاتا ہوں، کوئی ایسا بچہ کھڑا ہو جس کے ابو جی بھی یہاں بیٹھے ہوں، مسئلہ سمجھانا ہے، بیٹی ادھر آؤ، آجو بیٹے، شاباش بیٹے، یہاں سپیکر میں کہو اپنے ابو کو کیا بلاتے ہو، پاپا یا ابو؟ پاپا، بولو پاپا۔
پھر بولو، پاپا پھر بولو، پاپا بس شکریہ۔ اب دیکھو بھائی، جب اس بچی نے کہا پاپا، تو جو اس بچی کا پاپا ہے وہی جواب دے گا یا آپ سارے پاپے جواب دو گے؟ بولو بھائی۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی جو بے وقوف اٹھے اور کہے بیٹی چپ کر، یہاں اتنے پاپے بیٹھے ہیں، تو پتہ نہیں کس کو پکار رہی ہے، تو ہم کہیں گے بھئی چپ کر، پاپے بے شک بے شمار بیٹھے ہیں، لیکن بچی نے اسی کو پکارا ہے جس کی یہ بیٹی ہے۔ تو ہم جب کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، اور رسول بے شک کتنے ہی زیادہ ہیں، لیکن جب سنی یا رسول اللہ کہتا ہے تو سنی اسی رسول کو پکارتا ہے جس کا یہ گدا ہے۔ تو ہم اسی کو پکارتے ہیں جس کے ہم امتی۔ آپ کو سمجھ ہے کہ جس کا بچہ پکارے اسی کا پاپا جواب دے، تو کیا خیال ہے رسولوں کو سمجھ نہیں؟ اور سوال کرنے والے بے وقوف ہو، بتاؤ کیا اللہ کے رسولوں کو سمجھ نہیں؟ اور ایک کائنات تمام ایک طرف ہو جائے، اللہ کے ایک نبی کی عقل کا مقابلہ، اور ہمارے نبی تو پھر سبحان اللہ سب سے اعلیٰ تیسرا چوتھا بار آ گیا، جب دیوار بلند ہوگی عرض کی یا اللہ اوپر ہاتھ نہیں جاتا، اب میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو ایک پتھر دے کر بھیجا، فرمایا پیارے ابراہیم اس پتھر پر اپنے قدم رکھ دے، جس طرح دیوار بلند ہوتی جائے گی تو اپنے آپ پتھر بھی بلند ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پر اپنے قدم رکھے، مجھے لگتا ہے پتھر کسی سنی کا تیر تھا، اللہ کے نبی کا قدم لگا، پتھر نرم ہو گیا، اللہ کے نبی کے قدموں کے نشان اس پتھر کے اندر آ گئے۔ جب اللہ کے نبی کے قدموں کے نشان پتھر کے اندر آ گئے، اللہ کو وہ پتھر بھی پیارا لگنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے آرڈر فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ فرمایا جہاں میرے پیارے خلیل کے قدموں کے نشان ہیں، یہاں آ کر سر جھکاؤ، مصلی بناؤ اس جگہ کو۔ ذرا توجہ کرنا، خلیل کے جہاں قدم ہے، قدم نہیں قدموں کے نشان ہیں، سر جھکانا لازم ہے۔ جب طواف کعبہ کر لو تو یہاں آ کر 2 نفل پڑھنا، نام نفل ہے لیکن 2 رکعتیں واجب ہیں، وہاں سر جھکانا۔ یہ دیکھو
اللہ قرآن کی آیتیں اتار کر اس پتھر کا ادب کروا رہا ہے جس پر نبی کے پیر نہیں، پیروں کے نشان ہیں، تو جن پاؤں کے نشان کی اتنی قدر ہے تو ان پاؤں کی شان کیا ہوگی؟ آپ ذرا ایک مسئلہ سمجھ لینا، خوش نصیب جاتے ہیں مکہ مدینہ، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ تو جب سرکار کے روزے پر حاضری ہوتی ہے نا، سلام پڑھنے کے بعد کوئی بندہ اگر یوں کرے، حضور کے وسیلے سے دعا مانگے اس برکت والی جگہ پر، تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں دھکے سے پکڑ کر اس کی پیٹھ سرکار کے روزے کی طرف کروا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ادھر منہ کر۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ بتاؤ، جو قانون اللہ کا کعبہ میں ہے وہ قانون مدینے میں بھی چلنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو۔ کعبہ میں ایک پتھر پڑا ہے، نام ہے مقام ابراہیم، اس پر اللہ کے نبی نہیں ہے، نبی کے قدم بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی کے قدموں کے نشان ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ادب کرو، سر جھکاؤ۔ تو جس روزے کے اندر میرے لجپال مصطفیٰ سر کے مبارک زلفوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں پاکوں تک خود جلوہ فرما ہو، اگر پتھر کا اتنا ادب ہے اس روزے کا کتنا ادب و احترام ہوگا؟ سمجھ آئی نا؟ اس لیے بہت ظلم کرتے ہیں لوگ جو ایسا کرتے ہیں۔ اب بتاؤ نا، میں آیا ہوں آپ کے پاس، آپ نے مجھے عزت دی، بٹھایا، میری باتیں سن رہے ہیں، اپنی باتیں تو سنا رہا، رب رسول کی باتیں سنا رہا ہوں، سنا تو میں رہا ہوں نا، مجھ سے سن رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو عزت نہ دوں، اگر تقریر یوں شروع کر دوں، خان گڑھ والوں میلاد شریف کا مہینہ ہے تو گج وج کے جلوس بھی نکالو، آقا کی آمد کے نعرے بھی لگاؤ، مجھے بتاؤ بات میں آپ سے کروں، منہ آپ کی طرف نہ کروں، آپ مجھے تمیز والا سمجھو گے؟ بولو۔ تو جو جائے لاکھوں بھر کے سرکار کے روزے پر ہیں، اور اس کے ذہن میں بھی وہی بیماری ہو جو ان کے ذہن میں ہے، تو سرکار کے روزے پر جا کر یوں سرکار کو پیٹھ کر دے۔ اگر میں آپ کو پیٹھ کروں، میں بنتا ہوں بدتمیز، تو جو رب کے محبوب کو پیٹھ کرے وہاں جا کر وہ کہاں تمیز والا بنے گا؟ اس لیے اللہ مدینہ شریف لے جائے تو سرکار کے روزے کا بھی ادب و احترام کرنا، مسجد نبوی کا احترام کرنا، جنت البقیع کا احترام کرنا، ان گلیوں کا ادب کرنا، احترام کرنا، کیا پتہ کس گلی سے میرے محبوب کا گزر ہوا۔ ہم تو بھائی عشق والے ہیں، عشق والے ہیں، اللہ ہمیں سچا عشق نصیب فرمائے۔ توجہ ہے؟ بہرحال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، حق سرکار کی آمد، حق سرکار کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، ماشاءاللہ۔ بھی توجہ کرنا خان گڑھ والوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگیں تو پتھر ہو جائے نرم، یہ آپ کا معجزہ۔ ہاتھ لگیں داؤد علیہ السلام کے، لوہا ہو جائے نرم، وہ آپ کا معجزہ۔ ہوا کو حکم دیں چلا اڑا تخت، ہوا کہاں مانے، یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ۔ عصا مارے دریا کا سینہ چیر دیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ سمجھ آئی؟
کوڑ کے مریض پر ہاتھ پھیریں، آرام دیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ جس کی آنکھ کا ڈیلا بھی نہ ہو، مٹی کا ڈیلا بنا کے کر کے اس کو نظر عطا فرما دیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ جو کھا کے آئے ہو پیٹ میں جو موجود ہے اس کا بھی بتانا، جو چھپا کے آئے ہو اس کا بھی بتانا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ مرے ہوئے کو سامنے لے آؤ تو اس کو بھی زندہ کر کے کھڑا کر دینا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ زمین کے اوپر لکیریں مار کے پرندے کی تصویر بنا کر پھونک مارنا، حقیقی پرندہ بنا دینا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ یارو نبیوں کی باقیوں کی باری آئی نا، اللہ نے معجزے دیے، کوئی بخیلی نہیں کی، معجزے دیے، عزت دی، شرف دیا، کمالات بخشے، لیکن گنتی کے معجزے، گنتی کے کمالات۔ لیکن جب مصطفیٰ علیہ السلام کی باری آئی، اللہ نے 1 2 3 4 10 12 100 50 1000 2000 معجزات عطا نہیں فرمائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو لاکھوں کی حساب سے لاتعداد معجزات اور کمالات عطا فرمائے۔ ہائے ہائے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس معجزہ آ گیا، برہان آ گیا، اور باقی نبی معجزے لے کر آئے، میرے لجپال خود سراپا معجزہ بن کے آیا ہے۔ میرے آقا کا سانس لینا معجزہ، میرے آقا کا کھانا معجزہ، میرے آقا کا پسینہ معجزہ، میرے آقا کا مکہ معجزہ، میرے آقا کا مدینہ معجزہ، میرے آقا کا پسینہ معجزہ، میرے آقا کا مسکرانا معجزہ، میرے آقا کا دیکھنا معجزہ، میرے آقا کا چھونا معجزہ، میرے آقا کا کسی چیز کو جھوٹا کر دینا معجزہ، میرے آقا کا بیٹھنا معجزہ، اٹھنا معجزہ، سونا معجزہ، جاگنا معجزہ۔ الغرض میرے مصطفیٰ کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ حضرت بولے آئے ہائے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا۔ اعلیٰ حضرت حضور کے جو بے بہا معجزے ہیں نا، ان میں سے چھوٹی چھوٹی 2 بوندوں کا ذکر کرتے ہیں۔ جنت کی 2 نہریں ہیں، ایک ہے کوثر، ایک کا نام ہے سلسبیل۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کی 2 بوندیں ہیں، تھوڑا سادہ کرنا، یہ شعر تھوڑا سمجھانا ہے۔ جس کی 2 بوندیں ہیں، کوثر و سلسبیل، یہ 2 بوندیں جو جنت کی جو 2 نہریں ہیں وہ کس سے نکلی ہیں؟ جس کی 2 بوندیں ہیں، کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ آج سرکار کے معجزات شریف سنانے کا ارادہ ہے، سنیں گے نا؟ اب سنو پھر سرکار کے دانت مبارک، بولو سبحان اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام مسکراتے
تو سرکار کے مبارک دانتوں سے ایسی روشنی چمکتی کہ اس روشنی کی وجہ سے دیواریں بھی چمکنے لگ جاتی تھی، دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی۔ اب اس پر ایک حدیث سنو۔ نبی کریم علیہ السلام کا وصال شریف قریب تھا، وفات حضور کی قریب تھی۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر صدیق سے کہو نماز پڑھائے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے ابو بکر کو کہو میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مصلی پر آ کر نماز پڑھانی شروع کر دی۔ سرکار اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا ذرا مجھے اٹھاؤ نا، اٹھایا، حضور دروازے کے پاس ہے۔ سرکار نے پردہ اٹھایا، پردہ اٹھایا تو صحابہ کرام جو نماز پڑھ رہے تھے مثلاً بالفرض کعبہ ادھر ہے سمجھانے کے لیے، تو ہم ادھر منہ کریں گے تو ایسے نماز پڑھنے، ادھر سرکار کا حجرہ مبارک سائیڈ پہ تھا، سرکار نے ادھر سے پردہ اٹھایا تو سارے صحابہ نماز کے اندر ہی سبحان اللہ ایسے سرکار کے چہرے کو دیکھنے لگے، کعبے سے سینہ بھی پھیر دیا، چہرہ بھی پھیر دیا۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، صحابہ فرماتے ہیں سرکار کا چہرہ مبارک کھل اٹھا، اور سرکار کا چہرہ ایسے تھا جیسے قرآن کے ورق ہوں، مصحف ہو جیسے قرآن کے ورق ہوں۔ اللہ حضرت بولے ہائے ہائے کیسے ہے چہرہ والضحیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ والضحیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کے تلاوت پہ لاکھوں سلام، عاشقوں کے تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار کا چہرہ مبارک کھل اٹھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ کر سرکار کی طرف دوڑ پڑتے۔ سرکار نے ہمیں نماز پڑھتے پڑھتے سرکار نے ہماری طرف اشارہ کیا، فرمایا اتم الصلاۃ اتم الصلاۃ، فرمایا نماز پوری کر لو پہلے، نماز پوری کر لو پہلے، نماز پوری کر لو پہلے۔ اب یہ دیکھو سرکار کے صحابہ تو نماز پڑھ رہے تھے یوں، ہمیں حکم کہاں ہے، نظر کہاں رکھو قیام میں، سجدے کی جگہ، تو صحابہ کہاں رکھتے ہوں گے، سجدے کی جگہ رکھتے ہوں گے۔ اب صحابہ کو کیسے پتہ چلا کہ سرکار پردہ اٹھا کے ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسے پتہ چلا؟ آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، سائیڈ سے کوئی آپ کے گھر میں جاسوسی کرے، کمرے سے آپ کو ایسے آہستہ سے دیکھے، آپ کو پتہ چلے گا؟ صحابہ کو پتہ چل گیا اور سب کو پتہ چل گیا۔ سبحان اللہ، وہ اس لیے کہ سرکار نے جب اپنے صحابہ کو دیکھا تو سرکار مسکرا پڑے۔ جب حضور مسکرائے دانتوں سے روشنی پھوٹی، مسجد نبی کی دیواریں روشن ہو گئی، صحابہ کو لگ پتا گیا اللہ کا محبوب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ سرکار کے دانت مبارک کیا ہیں؟ بولو معجزہ۔ ذرا آگے چلو۔ سرکار کا لعاب دہن یعنی تھوک شریف
تھوک مبارک، وہ بھی اللہ کی قسم معجزہ ہے۔ تمہیں پتہ نہیں غار ہرا غار ثور میں جب یار غار کی ایڑی میں سانپ نے ڈسا تو کیسے آرام آیا تھا جی؟ لواب دان، سرکار نے اپنا، لواب دان کس کا لواب دہن؟ اپنا۔ سرکار کا۔ اچھا یہ بتاؤ، سانپ ڈس لے، تکلیف ہو رہی ہو، یہ مشکل ہے یا آسانی ہے؟ مشکل ہے۔ تو جب صدیق اکبر پر مشکل آئی تو کس نے ٹالی؟ آیا مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ مشکل کس نے ٹالی؟ سرکار نے۔ اور ذرا اگلی بات کرنا، سرکار نے یہ جو یوں کیا، اپنا لعاب دہن ان کی ایڑی پر لگایا۔ اچھا یہ بتاؤ، سرکار کو یقین تھا کہ میرا لعاب لگے گا تو مشکل ٹل جائے گی؟ یقین تھا یا سرکار چیک کر رہے تھے، تجربہ فرما رہے تھے پتہ نہیں اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ نبی کی تو شان ہی نہیں کہ تکے لگائے، چیک کرتا پھرے ہیں، کیونکہ نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، اپنی مرضی سے کام نہیں کرتے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کریم علیہ السلام کو پورا یقین تھا ہمارا لعاب دہن، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی بڑی پاور رکھی ہے، طاقت رکھی ہے، جتنی بڑی مشکل آ جائے ہمارے لعاب دہن کے اندر رب نے یہ طاقت رکھی ہے، ہمارا لعاب دہن لگے گا، اللہ صدیق کو آرام عطا فرما دے گا۔ اس کا مطلب ہے سرکار کی تو بڑی اونچی شان ہے بھائی، سرکار کا لعاب دہن بھی مشکلیں ٹال دیتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ جس نبی کا لعاب دہن مشکلیں ٹال دے تو وہ نبی نہیں ٹال سکتے؟ بولو، ٹال سکتے ہیں۔ اچھا میں نا مسجد میں امامت بھی کرتا ہوں، خطابت بھی کرتا ہوں، بچے بھی پڑھاتا ہوں، تو قریبی سکول میں نا میں ترجمہ اور تفسیر قرآن بھی پڑھاتا ہوں۔ تو سکول میں تو پھر ہر کمپنی ہوتی ہے۔ ایک دن میں کلاس میں گیا تو دو بچے جھگڑ رہے تھے، ایک بچہ تھا اہل سنت اور ایک بچہ تھا دیوبندی گھرانے سے۔ بھائی کوئی غصے نہ ہو، میں نے گالی نکالی ہے؟ نام ہی لیا نا، نام لینا جرم ہے؟ یا تو کو ہمارا نام اتنا برا ہے کہ جب لوگے تو کام خراب ہو جائے گا، نام ہی لیا نا۔ ایک سنی گھرانے کا بچہ تھا، ایک دیوبندی گھرانے کا، دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جھگڑا ہوا تھا ایک نعت سے۔ سنی بچے نے نعت پڑھی جس میں یہ تھا کہ سرکار ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں، حضور ہمارے کام آتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں۔ وہ کھڑا گیا، ابے بس کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہیں کر سکتے؟ وہ تھا بھی بچہ رانگڑوں کا، تو اس نے اپنی بولی میں بولا مجھے تو نہیں آتی رانگڑی، ابے بس کر۔ جیسے کیسے اس نے بولا، نہیں کچھ نہ کام آوے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا سرکار کام آتے ہیں، سرکار مدد کرتے ہیں، سرکار نے بازو سے پکڑ کے جنت میں داخل کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں کام نہیں آتے۔ اوپر سے میں پہنچ گیا، یکدم سناٹا چھا گیا۔ میں نے کہا شور کیا تھا؟ بچوں نے بتایا کہ یہ دونوں بحث کر رہے تھے۔ میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ جی، کھڑے ہو گئے۔ ہاں جی استاد جی۔ میں نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ تھا؟ تو سنی جو بچہ تو اس نے کہا استاد جی میں کہہ رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام مشکل میں کام آتے ہیں، سرکار بگڑیاں بناتے ہیں، سرکار مدد فرماتے ہیں۔ اچھا جی پھر؟ دوسرے نے کہا جی میں نے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا بچے پکی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہیں کر سکتے؟ کہتے جی پکی بات ہے۔
دوسرے سے پوچھا بچے بتاؤ پکی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کر سکتے ہیں؟ کہتے جی بالکل کر سکتے ہیں۔ اب میں نے کوئی ایک بھی دلیل نہیں پیش کی، میں نے بس ہاتھ اٹھا لیے، میں نے کہا مولا میرا بھی ایمان ہے اور میرے اس بیٹے کا بھی ایمان ہے کہ تیرا محبوب مدد کرتا ہے، مشکل میں پھنس جائیں تو مشکلوں سے نکالتا ہے۔ یا اللہ قیامت والے دن اگر ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے پھنس جائیں نا تو یا اللہ اپنے محبوب کا کرم نصیب کر دینا، اپنے محبوب کی مدد نصیب کر دینا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے وہ مدد کرتے ہیں تو ان کی مدد سے بلا حساب جنت دینا۔ پوری کلاس نے کہا آمین۔ پھر میں نے کہا یا اللہ اس کا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہیں کر سکتے، یا اللہ اگر یہ مشکل میں پھنس جائے تو کوئی نبی اس کو نہ چھڑائے۔ کہتے ہیں نہیں استاد جی چھڑائے۔ میں نے کہا بچے بس، میں نے کہا بتا اگر چھڑا نہیں سکتے تو چھڑائیں گے کیسے؟ کہتا ہے چھڑا سکتے ہیں۔ میں نے کہا بس پھر اتنی سی بات تھی، آج کے بعد نہ کہنا۔ کہتا ہے جی میری توبہ، آج کے بعد میں نہیں کہوں گا کہ چھڑا نہیں سکتے۔ آئے ہائے، تو یہی کہنا ہے کہ سرکار چھڑا، اور خدا کی قسم ہمارا تو ایمان ہے۔ یہ جو سرکار قبر میں آتے ہیں نا، وہ جو بخاری شریف میں لکھا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس سونی سرکار کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو ہم تو کہہ دیں ہم کہتے تھے مشکل پڑے گی تو آئیں گے۔ تو سرکار فرمائیں گے اچھا تو کہتا تھا؟ جی آقا۔ فرشتے کہیں گے آقا گناہ گار ہے۔ سرکار فرمائیں گے او چپ کر جو، چھوڑ دو، نہ تو میرا ہی لیتا تھا۔ بس جب سرکار بگڑی بنائیں گے اس وقت بھی، اور انشاءاللہ میدان محشر میں جب سرکار ہمارے شفاعت فرمائیں گے اس وقت بھی ہم اعلان کریں گے او سن لو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ خیر میرے دوستوں بزرگوں توجہ کرنا، نبی کریم علیہ السلام کی شان سبحان اللہ، نبی کریم علیہ السلام کے دندان مبارک معجزہ، سرکار کا لعاب دہن مبارک معجزہ۔ خیبر کا واقعہ آ گیا، 17 دن ہو گئے خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کل میں جنگ کا جھنڈا ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح لکھ دی ہے۔ فرمایا وہ بندہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تھک گئے ہیں ابھی سے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری۔ اب بتاؤ بلا جھنڈا پھر کس نے دیا تھا؟ کس کو دیا تھا؟ مولا علی کو دیا تھا نا۔ اب سرکار کی شان نے سننا، نبی کریم علیہ السلام کو یقین تھا صبح ہونی ہے، سرکار کو یہ بھی پتا تھا کل ایک بندہ ایسا ہے جس کو میں نے جھنڈا دینا ہے، سرکار کو یہ بھی پتا ہے اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح لکھ دی ہے، سرکار کو یہ بھی پتا ہے وہ بندہ اللہ سے سچا پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی سچا پیار فرماتا ہے، سرکار کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ بھی اس سے پیار فرماتا ہے۔ یہ سرکار کو پتا ہے نا، آپ کو پتا ہے اللہ کس سے پیار کرتا ہے؟ ہمیں تو اپنا نہیں پتا رب ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے، کیونکہ ہمارے گناہ ہی اتنے۔
لیکن سرکار کی شان سبحان اللہ، سرکار جانتے ہیں کون رب سے سچا پیار کرتا ہے اور وہ کون ہے جس سے رب بھی پیار فرماتا ہے۔ صبح ہو گئی، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آئینہ علی، اور میرا علی کتھے، میرا علی کتھے؟ آقا انہاں دی اکھاں وچ درد ہے، پیڑ ہے، فرمایا بلاؤ نا۔ حضرت علی آ گئے۔ اب سرکار نے کیا کیا؟ اپنا لعاب دہن پھر حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں بس لعاب لگنے کی دیر تھی، اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی، خیبر کے میدان میں جانا تو سب سے پہلے حملہ نہ کرنا، پہلے اسلام کی دعوت دینا۔ فرمایا اے علی، اگر تمہاری دعوت کی وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو تمہارے لیے وہ مکہ کے قیمتی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی خیبر کے میدان میں تشریف لے گئے، ادھر سے مرحب آ گیا، شعر پڑھتا ہوا، خیبر جانتا ہے میرا نام مرحب ہے، طاقتور ہوں، پہلوان ہوں، بہادر ہوں، جرت والا ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے جواب ارشاد فرمایا، فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، فرمایا سن لے میں وہ ہوں جس کا نام ماں نے حیدر کرار رکھا ہے۔ فرمایا میں علی وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر کرار رکھا ہے۔ تو بتاؤ مولا علی نے پھر خیبر فتح کیا کہ نہیں کیا؟ بتاؤ نا۔ اچھا یہ ہمارے پاکستان میں بھی کئی جہادی تنظیمیں ہیں، کئی سالوں سے وہ چندے شندے کھا کے جہاد کے نام پر کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن جہاد تھوڑا عجیب ہے۔ ملتان سے چندہ لے کے شروع ہوگا، کھانے وال جاتے جاتے ختم ہو جائے گا جہاد۔ تو مجھ سے کسی نے پوچھا یہ جو اتنے لوگ جا کر جہاد کرتے ہیں، چندے کرتے ہیں، تو کشمیر اب تک فتح کیوں نہ ہوا؟ میں نے کہا اس لیے کہ خیبر کے اندر جو علی گئے تھے نا، ٹھڈا ماریا خیبر ہو گیا۔ اگر کشمیر کے اندر بھی کوئی یا علی کہنے والا چلا جاتا نا، بس ضرب لگنے کی دیر تھی۔ میں تو کہتا ہوں بلکہ بابا خادم رضوی ہوتے زندہ، حکومت اتنا کہہ دیتی، فوج ہماری سائیڈ پہ، پولیس سائیڈ پہ، ادارے سائیڈ پہ، جا بابا تو جانے تے کشمیر جانے۔ خدا کی قسم ہے مجھے پروردگار کی رحمت پر اتنا یقین ہے، جب کشمیر میں جا کے بابا جی نے لبیک کا نعرہ لگانا تھا، ہندو بھاگ جاتا، کشمیر فتح ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا توجہ کرنا، سرکار کا لعاب دہن بھی بولو۔ اب آگے چلو، میرے مصطفیٰ کی نظر بھی معجزہ، نظر بھی۔ اچھا ذرا اوپر دیکھو، دیکھیں تو صحیح، میری گزارش ہے ذرا اوپر دیکھیں، کیا نظر آیا؟ چھت، لائٹیں، پکھا، چھت، بس، پار کچھ نظر آیا؟ آیا۔ لیکن سنو بخاری شریف، صحیح بخاری شریف، بنا عشق نبی پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔
اوے بخاری لفظوں کو پڑھنے کا نام نہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان لفظوں کو رٹ لینا یہ بخاری پڑھنا نہیں ہے. اور بخاری کے روح میں اتر کر لفظوں کے سمندر میں غوطہ لگا کر سرکار کی شان کے موتی نکال کے لانا، یہ ہے بخاری سمجھنا پڑھنا. سمجھ آ گئی نا؟ اب سنو بخاری. سورج لگ گیا، لگنا سمجھتے ہو؟ سورہ گرہن ہوا. سرکار نے سورہ گرہن کی نماز پڑھائی. اب نماز پڑھاتے پڑھاتے نا سرکار نے اپنا قدم مبارک اٹھا کر آگے کیا، یوں ایسے رخ اٹھایا، ہاتھ مبارک اوپر کیا. سرکار نے یوں مٹھی بند فرمائی، پھر مٹھی کھولی، ہاتھ مبارک نیچے کر لیا، رخ مبارک بھی نیچے کر لیا، پاؤں مبارک بھی نیچے کر لیا. نماز مکمل ہوگی. صحابہ نے پوچھا آقا آج کے بعد نماز ایسی پڑھنی ہے جیسے آپ نے پڑھی ہے؟ تو میں نہیں. اچھا آقا پھر آپ نے یہ جو کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابی تھے؟ وہ نہیں تھے، اس لیے ادب تھا. کوئی اور ہوتا تو کہتا کمال ہے جی اینا عرصہ ہو گیا تو انہیں نمازیں پڑھا دینا، تو پتہ نہیں نماز چکتے نہیں ویکھی دا تے ہاتھ نہیں چکی دے تے پیر کا نہیں چکی دا. ایسا کچھ کہا؟ بولو. ہمارے ایک مدرسے کے طالب علم تھے، اس وقت میں حفظ کرتا تھا. وہ بیچارے امامت نہیں کرنے لگے، عید پڑھاتے بھول گئے. سلام پھیرا تے ایک جٹ کھڑا ہو گیا، ہے میں مولوی صاحب آئے عید تیرے پیو دی نماز ہے جڑا وچ بھول گئے ہیں. اب یہ بات ہے کرنے کی. میں بھول جاتا ہوں بعض اوقات، مجھے بھی مقتدی کہتے ہیں قاری صاحب خیر ہے؟ خیر ہے؟ کدھر پہنچے ہوئے سی؟ سمجھ آئی؟ پوچھ لیتے ہیں مجھ سے. لیکن وہ سرکار تھے اور پیچھے پڑھنے والے صحابہ تھے. ہیں کیا ہے؟ صحابہ کی روزانہ عید، ہر وقت چہرہ والضحیٰ کی دید ہیں. سبحان اللہ. آقا نماز ایسے پڑھنی ہے؟ فرمایا نہیں. آقا پھر آپ نے ایسے کیا، وجہ؟ فرمایا میرے صحابہ میں نماز پڑھ رہا تھا نا، میں نے اپنی نظر مبارک اٹھائی نا تو سیدھی جنت میں چلی گئی. اب آپ ذرا اٹھاؤ نا، کہاں جاتی ہے؟ رَقُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ پڑھنے والے بھی مجھے اپنی نظر اٹھا کر دکھائیں کہاں جاتی ہے. چھت پہ جا کے بس ہو گئی نا، لیکن سرکار کی نظر کہاں جا رہی ہے؟ جنت کے اندر. جنت کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عند سدرۃ المنتہیٰ عندہا جنت المأویٰ. اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے پاک جنت بنائی ہے. نبی کریم علیہ السلام کی نظر کا کمال سبحان اللہ. سرکار مدینہ شریف میں کھڑے کھڑے نظر مبارک اٹھائے، 7 آسمانوں کو چیر کر سرکار کی نظر جنت میں چلی جاتی ہے. جو نبی یہاں رہ کر وہاں کروڑوں میل دور نظر پہنچا سکتے ہیں، اللہ کی قسم ہے وہ نبی مدینہ میں رہ کر یہاں کی محفل بھی دیکھ سکتے ہیں. خدا کی قسم. اس لیے کہ میرے لاجپال فرماتے ہیں، فرمایا انی ارى ما لا ترون وانی اسمع ما لا تسمعون. فرمایا جو تم نہیں دیکھ سکتے میں دیکھ لیتا ہوں، جو تم نہ سن سکو میں مصطفیٰ سن لیتا ہوں. تو دیکھنا بھی معجزات، سننا بھی. فرمایا ہم نے نظر اٹھائی جنت میں چلی گئی، ہم نے قدم اٹھایا تو
جنت میں چلا گیا۔ اوے کمال پہنچے میرے لجپال کی یار، ایک قدم مدینے میں تو دوسرا قدم جنت میں۔ ایک ولی اللہ تھے، کون تھے؟ وہ اپنی نا گھر کا جو دروازہ تھا نا اس کے دروازے پر کھڑے تھے اور اپنا قدم یوں باہر نکالتے ہیں واپس کر لیتے ہیں، پھر باہر کرتے ہیں واپس کر لیتے ہیں۔ مریدوں نے پوچھا حضرت جی پیر باہر کٹ دے ہو تھے تھلے نہیں لان دے ہو، خیر ہے؟ فرمایا میں بچپن میں سنا کرتا تھا کہ یہ جو زمین ہے یہ اللہ کے ولی کے لیے 2.5 قدم ہے بس۔ کتنے قدم ہے؟ فرمایا میں نے جب اپنی ولایت کی طاقت سے قدم اٹھایا تو میرے ایک ہی قدم میں زمین ختم ہوگی، آگے قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، میں قدم رکھوں کہاں؟ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے۔ یہ شان ہے سرکار کے غلاموں کے، تو سرکار کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ پڑھو نا، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے آپ بھی پڑھ لو، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ارے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا مدینے میں ہیں، قدم بھی جنت میں، نظر بھی۔ یہ سرکار نے نا ایسے کر کے جو ہاتھ کیا تھا، یہ بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں، سمجھ آئی؟ سرکار نے جو یوں کیا تھا، یہ فرمایا وہ سامنے نا کھجوروں کا گچھا لٹک رہا تھا، میں نے پکڑ لیا، دل کیا کہ تمہارے پاس لے آؤں، فرمایا اگر لے آتا قیامت تک کھاتے رہتے ختم نہ ہوتا، میں نے چھوڑ دیا، کوئی نہیں 4 دن کی دنیا ہے، میرے غلام آ ہی جائیں گے نا تو یہیں آ کر ہی کھا لیں گے نا۔ اب ذرا آپ یا میں اس فانوس کو بلا سکتے ہیں میں آ جا؟ ہماری تو اپروچ اتنی نہیں ہے، سمجھ آئی؟ لیکن رب کا محبوب دل کرے تو جنت میں ہاتھ ڈال لے، دل کرے تو سورج موڑ لے، دل کرے تو چاند توڑ دے، دل کرے بادلوں کو چڑھا دے، دل کرے ہواؤں کا رخ پھیر دے، دل کرے تو ڈوبے ہوئے سورج کو بھی واپس پھیر دے۔ سمجھ آئی نا؟ کیا شان ہے یار سرکار کی، بندہ کیا کمال بیان کرے ہیں۔ ایویں رل دین لوکی تیرے نال سونیا، ایویں رل دین لوکی تیرے نال سونیا، تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا، ایویں رل دین لوکی
نہ کوئی عقل نہ کوئی شکل، بتھی تو ہوئے ویکھن جوگی ہیں، نہ کوئی عقل نہ کوئی شکل، منہ نہ متھا جی میں کہندے نا جنہوں پاڑو لتھا ہیں، نہ کوئی عقل نہ کوئی شکل، ایویں رل دین لوکی تیرے نال سونیا، ایویں رل دین لوکی۔ اچھا بھائی ٹائم کی ہو گیا جی؟ چلیے جی کہ بس کریے، گج بج کے سبحان اللہ کہو نا یار۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو جھنڈے بنا رہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، رسول کی آمد، رسول کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلام محترم توجہ کرنا، میرے آقا علیہ السلام کے دندان معجزہ، میرے آقا علیہ السلام کے لعاب دہن معجزہ، میرے لجپال کی نظر مبارک معجزہ، میرے آقا علیہ السلام کی سماعت مبارک معجزہ، اور اللہ کی قسم ہے میرے لجپال کی توجہ بھی معجزہ، سرکار کی توجہ بھی۔ ابو جہل آ گیا بند مٹھی لے کر، کہنے لگا بتاؤ اگر نبی ہو تو میری مٹھی میں کیا ہے؟ یہ امتحان کئی طرح سے تھا، کیونکہ میں جو یوں کر کے کہوں بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، میں اب کوئی بندہ تکے لگانے شروع کر دے، یہ وہ ٹھپا ہے سکہ ہے فلانی چیز ہے، اندر کچھ بھی نہ ہو۔ پہلا تو یہ امتحان ہے کہ اندر کچھ ہے بھی یا نہیں، پھر دوسرا یہ امتحان ہے کہ اگر ہے تو کیا ہے۔ مٹھی بند لے کر آیا، اگر نبی ہو تو بتاؤ نا میری مٹھی میں کیا ہے۔ سرکار نے توجہ ڈالی، فرمایا ابو جہل میں بولوں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی والی چیز بولے کہ میں کون ہوں، آیا، یا یہ بولے کہ میں تو کافر تھا نا، کافروں والی سوچ، اس نے سوچا ہوگا کہ خود ہو سکتا ہے تکا شکا لگا لیں، لیکن پتھر کیسے جانے گا ان کو، پتھر کیسے بولے گا اور بتائے گا۔ کہنے لگا جی یہ بتائے کہ آپ کون ہو، بس سرکار نے ڈالی توجہ۔ پتھر بولتا ہے لیکن جب توجہ ہوئی تو بولنے کے لائق بھی بن گیا۔ پتھر علم رکھتا ہے نہیں، لیکن جب توجہ ہوئی تو اس کو علم بھی بولو آ گیا۔ سرکار نے جب توجہ ڈالی تو ابو جہل کی مٹھی کے اندر بند کنکریاں جو تھی نا، ان کے اندر سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی آوازیں آنے لگی۔ اور کیسے شعر ہے جی، سمت نبی آتا کسی کو؟ چلو پڑھ دو، کون ہے نعت خان جی ادھر پڑھتے ہوتے ہو؟ سمت نبی سمت
آقا کی توجہ بھی معجزہ بولیے معجزہ معجزہ۔ اے ہمارے آقا کے کیا کیا معجزات گن کے بتاؤں، خدا کی قسم ہے میرے آقا کا سارا جسم ہی معجزہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سرکار سے ملنے مسجد نبوی میں آتے، اگر سرکار کو مسجد نبوی میں نہ پاتے پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ سرکار کدھر گئے ہیں۔ ہمیں تو پوچھنا پڑے گا نہیں چودھری صاحب کدھر گئے ہیں، قاری صاحب کدھر گئے ہیں، حافظ صاحب کدھر گئے ہیں، علامہ صاحب کدھر گئے ہیں، ڈاکٹر صاحب کدھر گئے ہیں، پوچھنا پڑے گا نا۔ اے نبی کے صحابہ پھر کیا کرتے تھے؟ حضور کے صحابہ کہتے ہیں ہم مسجد کے دروازے پہ آتے، گلی ادھر بھی جاتی ہے ادھر بھی جاتی ہے، ہم ایسے کرتے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر ادھر گواری گلی کو ادھر سے بھی سونگتے تو جدھر سے خوشبو آتی ہے ہمیں لگ پتا جاتا رب کا محبوب ادھر ہی تشریف لے گیا۔ کملی والے دیاں راواں تو قربان میں، کملی والے دیاں راواں